اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، عید سعید کے مسرت بھرے لمحات میں دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لیے حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، اس پہ قربان عید ہوتی ہے۔ مدنی مذاکرہ ہوا جمعۃ الوداع میں، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، الوداع ماہ رمضان، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی رقت انگیز دعا۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے لیلۃ الجائزہ میں عاشقان مدنی قافلہ کی ملاقات۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، گورنر ہاؤس میں ہوا شخصیات اجتماع، رکنی شورا کے مدنی پھول۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ جمعۃ الوداع کی مبارک ساعتوں میں بعد نماز جمعہ ہوا مدنی مذاکرہ براہ راست عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں سے آپ بھی جلا پائیے۔ کیا قرآن پاک پڑھنا بغیر زبان لائے ہونٹ لائے یہ پڑھ سکتا ہے؟ یہ طریقہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جو کچھ پڑھنا ہوتا ہے تو پڑھنے کی تعریف یہی ہے کہ اگر کوئی سننے میں رکاوٹ نہیں ہے، شور نہیں ہے، خود بہرا نہیں ہے، تو اتنے تلفظ تو ادا ہونے ضروری ہیں کہ خود کانوں سے سن لے، یعنی اتنے تلفظ ادا ہو رہے ہیں کہ بہراپن نہ ہوتا یا شور شرابہ نہ ہوتا، کوئی رکاوٹ نہ ہوتی تو خود سن لیتا، یہ ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اربع رمضان جو رخصت ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی چند دن پہلے ہی الوداعی پڑھی جاتی ہے اور رو رو کر اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں، تو یہ رمضان کے رخصت ہونے سے پہلے ہی آپ اس کو مطلب دھکا لگا رہے ہیں اور اس طرح کے الفاظ کچھ ملے جلے کہتے ہیں، تو کیا ایسا کہنا ان کی طرف سے یہ کیسا ہے؟ اس کے بارے میں جواب ارشاد کرنا ہے۔ بہت برے لوگ ہیں اس طرح کہنے والے کہ جو مطلب کسی کی محبت میں روئے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ دھکا لگا رہے ہیں اس اپنے محبوب کو نکالنے کے لیے، ارے جاہلانہ بات ہے، بری بات ہے، دل آزار بات ہے، دل دکھانے والی بات ہے۔ اس سے ان کو رجوع کرنا چاہیے کہ جو بھی سنے گا جس کو یہ کہیں گے دل تو دکھے گا نا اس کا، کہ ہمارا دل اس نے چیر کر دیکھ لیا کہ ہم دھکا مار رہے ہیں یا ہم کتنی محبت کرتے ہیں ماہ رمضان سے، ہمارا دل جانتا ہے۔ تو قیامت میں نہ چھوڑیں گے، قیامت میں فیصلہ ہوگا کہ کس کا مطلب ہے کہ وہ دھکا مارتا نوالا صحیح ہے یا جو کہتا ہے کہ مجھے دل میں محبت ہے وہ صحیح ہے۔ اس سے پہلے یہی ہے کہ صلح ہو جانی چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس طرح کے الفاظ سے توبہ کر لیجئے، جو بھی کہتا ہے وہ توبہ کرنی چاہیے۔ اب رہیے کہ چند دن پہلے وہ رونا، تو اب یہ تو دیکھو اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ اب رمضان کا چاند آتے ہی چاند نظر آئے اور رونا آئے تو کیسا؟ کہ آیا بھی ہے تو ایک ہی مہینے کے لیے، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے
تشریف لے جائے گا اور کنفرم ہے تشریف لے جائے گا، اس کو روکنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اس پر کیا حکم کیا لگے گا؟ تو یہ بھی تو ایک رمضان ہی کی تو محبت ہے نا، کہ جب اس کے دن قریب آتے ہیں رخصت کے تو ظاہر ہے کہ ایک غم اور صدمہ پیدا ہوتا ہے۔ بیٹا دوسرے ملک سے آیا سال بھر کے بعد، ماں باپ کی اور بیٹے کی محبتیں ہیں بہترین، گلے شکوے نہیں ہیں جیسے اکثر گھروں میں ہوتے ہیں۔ بہت پیارا بیٹا ہے، بڑا سعادت مند ہے، بڑا فرما بردار ہے۔ تو یہ بیٹا اب جب بولے کہ اب 2 دن کے بعد میری فلائٹ ہے، تو کیا والد صاحب جب تک فلائٹ میں یہ نہیں بیٹھے گا اس وقت تک کیا وہ جھومتے رہیں گے، خوشیاں مناتے رہیں گے، کہہ مارتے رہیں گے، یا وہ ان کو یوں ہوگا کہ اب بیچارہ چلا جائے گا، ارے 2 دن کے بعد چلا جائے گا، اب تو 1 دن کے بعد چلا جائے گا، اب تو اتنے گھنٹے رہ گئے، یہ تو گیا، یہ ہوگا نا؟ تو اس میں کیا آپ اگر وہ ماں باپ اپنے بیٹے کی محبت میں روتے ہیں 2-4 دن پہلے تو کیا بولیں گے؟ دھکا مار رہے ہیں۔ تو عقل سے بھی مطلب بعید ہے نا، عقل میں بھی نہیں آئے گی نا کسی کے کہ دھکا مارنا تو ہوا ہی نہیں، یہ کس بنیاد پر دھکا مارنا ہوا؟ اللہ تعالی ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اب مدنی قافلے میں مسافر بن جائیں تو انشاءاللہ آپ بھی روئیں گے۔ بعد نماز عصر ہوا الوداع ماہ رمضان کا سلسلہ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی رقت انگیز دعا ملاحظہ کیجیے۔ وقت رخصت ہے آیا، اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ تیری فرقت اور جدائی ہے نہایت ہم پہ شاق، درد پہنچاتا رہے گا دل کو تیرا اشتیاق، تجھ سے پھر ملنے کا ہوگا یا نہ ہوگا اتفاق۔ اے رمضان کوئی دمکا تو اب مہمان ہے، اے شفیع سائر ارباب عصیان الوداع، حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، الوداع والوداع یا شہر رمضان، الفراق والفراق یا شہر غفران، انا للہ وإنا الیہ راجعون۔ اے مولا تیرے کرم کے خزانے ختم نہیں ہوئے میرے مولا، نہ کبھی ختم ہوں گے۔ اے میرے پروردگار جنہیں تو نے بخشا انہی کا صدقہ ہمیں بھی بخش دے، جنہیں جہنم سے آزاد فرمایا انہی کا واسطہ ہمیں بھی آزاد کر دے۔
واجرنی من النار۔ لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی چاند رات میں مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے عاشقان رسول نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ پرکیف مناظر پیش خدمت ہیں۔ عشق آنکھوں سے اب بہ رہے ہیں، ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں، عشق آنکھوں سے اب بہ رہے ہیں، ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں، وہ دل غم زدہ جانتا ہے میرا، وہ دل غم زدہ جانتا ہے، ہائے تڑپا کے رم سا چلا ہے، وہ دل غم صدا جانتا ہے، ہائے تڑپا کے رم سا چلا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے، ہائے تڑپا کے رم سا چلا ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں نماز عید الفطر کی ادائیگی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول نے شرکت کی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے رقت انگیز دعا بھی فرمائی۔ الحمدللہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون والملائکۃ المقربون وعباد اللہ الصالحون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، وافضل صلوات اللہ واکمل تسلیمات اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واعز واتم واہم واعظم واکبر۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہم خالی ہاتھ خالی دامن بلکہ گناہوں سے بھرپور دامن پھیلائے تیری بارگاہ میں آ پہنچے گے، گناہی گناہ اعمال نامے میں بھرے ہیں میرے مولا۔ اگر تو ان گناہوں کے سبب ہمیں سزا دیتا ہے تو ہم یقیناً اسی کے حقدار ہیں، مگر اے پروردگار تیرا نام تو غفار ہے، اے اللہ تو رحمان ہے، اے رب غفار۔ ہم گناہگار اگر نہ بخشے گئے، دھتکار دیے گئے تو تیرا در چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ بے حساب مغفرت کر دے،
तमाम रोज़ादारों के रोज़े कबूल हों, नमाज़ें कबूल हों, इतिकाफ कबूल हों, इबादत कबूल हों, सबके सदक़े में हमें भी कबूल कर ले। या अल्लाह रंगून, बर्मा, मुल्क शाम और जहाँ जहाँ मुसलमान इस्लाम दुश्मन ताकतों का जुल्म से रहे गए, या अल्लाह इनकी गैब से मदद फरमा, या अल्लाह इनकी गैब से मदद फरमा, मेरे मौला इनकी गैब से मदद फरमा। या अल्लाह इस्लाम का बोल बाला कर दे, दुश्मनान इस्लाम का मुंह काला कर दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। या अल्लाह माह रमज़ान का वास्ता हमारी टूटी फूटी दुआएं कबूल कर ले। रमज़ान ईद होती है, रब की रहमत मज़ीद होती है। बाद रमज़ान ईद होती है। मुझको ईदी में दो बकी आका, मुझको ईदी में दो बकी आका, जाने कब मेरी ईद होती है। बाद रमज़ान ईद होती है, बाद रमज़ान ईद होती है। रब की रहमत मज़ीद होती है, बाद रमज़ान ईद होती है। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का मदनी मुज़ाकरा, और वो भी मदनी मुन्नों के साथ। एक दिलचस्प मदनी खबर आप भी देखिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। भाई आपकी बहुत तेज आवाज आई, आपको आम दिया जा रहा है। जी आपको भी आम दिया जा रहा है। ये वाला आम जो है छोटे मदनी मुन्नों या मदनी मुन्नियों को मिलेगा जो तेज पड़ेगा। कौन तेज पड़ेगा आप में से? जो आगे बैठे हुए। पहले कौन से हाथ से ले रहे थे आप? नहीं नहीं नहीं, पहले बात तो सुने, पहले पूरी बात तो समझे। आम देख के मस्ताने हो गए आप हैं। गुम्बद खजरा प्यारा प्यारा सब गुम्बद आपने तस्वुर में रखना है। तमाम बच्चों की आंखें बंद हैं। जहन बनाते ही रहें अपने मदनी मुन्नों का, मदनी मुन्नियों का, कि घर की बातें बाहर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। घर की बातें बाहर नहीं करनी चाहिए। घर की बातें बाहर नहीं करनी चाहिए। अच्छे अच्छे काम करेंगे इंशाअल्लाह। आपसे मेरा सवाल ये है, बिल्ली और चूहे को पालना कैसा? जब बिल्ली के गले में रस्सी बांधकर, उसको कौन बांध कर रखेगा ये बताओ? वो पल्ले वाली बिल्लियाँ भी होती है ना? हाँ, पल्ले वाली बिल्लियाँ भी होती हैं। नाम में तो हुरैरा तो आ रहा है ना? जी जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। अबू हुरैरा, अबू हुरैरा माशाअल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब अम्मी अब्बू मारे तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए? सब्र, और अम्मी अब्बू जो कहें वो कर देना चाहिए। इंतजार है मौत का, यकीन माने जिसको हम भूल बैठे हैं, इंतजार सिर्फ मौत का है। पापा आप रोजाना कितना आम खाते हैं? मैंने तो बेटे कई साल हुआ आम खाया ही नहीं। अब कुछ बोलो इब्ने अकबर। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बाद नमाज ईद अपनी रिहाइश का रवानगी का सिलसिला हुआ। एक मुनफरिद मदनी खबर मुलाहजा कीजिए। आँख चाँद देख कर रो पड़ी थी, साथ आमद के रो सत खड़ी थी, जलती ही वक्त हिजरा गया है, आए तड़पा के रमज़ान चला है, गम जुदाई का कैसे सहूँगा,
کس سے غم کا فسانہ کہوں وعلى آلك وأصحابك حبيب الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں. تو یہ کرنا خدا سے سفارش آمین. اس گناہ گار کی کر دے بخشش تجھ سے عطار کی التجا ہے رمضان سگے عطار کی التجا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے کر کے تقسیم بخشش کی اسناد رنجیدہ دل کر کے تو شاد کر کے تقسیم بخشش کی اسناد رنجیدہ دل کر کے تو شاد سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے. اس مدنی خبر کی تفصیلی اور ایکسکلوسیو مناظر مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے. ماہ رمضان کی آخری گھڑیوں میں الوداع ماہ رمضان کا سلسلہ مختلف مقامات پر منعقد ہوا. مناظر ملاحظہ کیجیے. قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان کلفت ہجر و فرقت نے مارا الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ
الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان نیکیاں کچھ نہ غم کر سکے میں تجھ کو گزارا ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان بس میں افطار سجتی تھی کیسی بزرگوں کی عید مدنی چینل پر سلسلہ ہوگا مدنی چینل پر عید کے تینوں دن سلسلے میں ہے کیا آپ بھی دیکھیے آج ہم عید منا رہے ہیں بزرگ اسلامی بھائیوں کے ساتھ آج میں عید کے موقع پر اپنے پیارے پیارے بھائیوں کو پیاری پیاری نعت سناؤں گا سبحان اللہ My dear brothers, I will English. describe you in English at the occasion of Eid al-Fitr. سبحان اللہ واہ انگلش باپو انگلش واہ بھائی آپ کو رسالہ دیا گیا جوانی کیسے گزاریں گزارے ہیں بچپن کھیل خود میں کھویا جوانی نیند میں سویا بڑھاپا دیکھ کر رویا آخر خاک ہو جانا اللہ ایک ہم مدنی مقابلہ کرتے ہیں جس کی آواز زیادہ ہے وہ آگے کی جانب آ جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ باپو نظر نہ لگ جائے بوڑھے آدمی اس لیے ماشاءاللہ کو بھائی ماشاءاللہ بھائی آج جو ہے ہمارے بوڑھے بڑے ہینڈسم بن کے آئے ہوئے ہیں بوڑھوں میں بھی وہی دل تو جوان میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاسا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام آگے توفہ لے لیں بھائی توفہ لے لیں میں کہتا سمجھا ان کو دے رہا ہوں ان کا حق چلیں آپ نے اظہار کیا یہ بھی اچھی بات ہے میں یہ سمجھتا تھا کہ بچوں کے ساتھ سلسلہ کرنا بڑا مشکل ہے لیکن آج مجھے اندازہ ہو رہا ہے بوڑھوں کے ساتھ بھی سلسلہ کرنا بہت مشکل ہے آپ کو خوشخبری سناؤ ہے خوشخبری میرے پیچھے نہیں بولو دیکھو ادھر سے کیا آ رہا ہے مرشدیت طور پر نور کی برسات ہو مرشدیت بھائی نور کی برسات ہو مرشدیت طور پر نور کی برسات ہو بزرگوں کی نفسیات اور بڑھاپے کے مسائل بوڑھا ہی سمجھ سکتا ہے ذرا بوڑھا سمجھے گا کہ اس پر بھی گزر رہی ہوتی ہے بڑھاپے میں جوانی کے خواب نہیں دیکھے جائیں گے دوبارہ صحت آئے گی نہیں کہ حدیث پاک میں وہ فرما دیا گیا کہ ہر بیماری کا علاج ہے بڑھاپے کی کوئی دوا نہیں قفل مدینہ انشاءاللہ لگا رہے گا تو عافیت رہے گی گورنر ہاؤس مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں مجلس رابطہ کے تحت ہوا شخصیات اجتماع جس میں شخصیات نے شرکت کی رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے مدنی پھول دیے تاثرات بھی پیش خدمت ہیں طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. آج دعوت اسلامی کی مجلس رابطہ کے ذریعے پیغام ملا کہ گورنر ہاؤس لاہور میں آج افطار کا تیاری ہے. میں اس سلسلے میں یہاں حاضر ہوا اور بھی ان کی مجالس میں جہاں یہ دعوت اسلامی کے ہمارے جو یافور رضا اطاری صاحب کرتے رہتے ہیں وہ میں انشاءاللہ اس میں شرکت کی ہے. آج ماشاءاللہ ان کا بیان بہت خوبصورت تھا. انہوں نے والدین کے حقوق پر، حقوق العباد پر، اور پھر آخر میں انہوں نے میاں بیوی کے حقوق پر جو بات کی اور اس میں جو اولاد کا حصہ بتایا کہ اولاد کو کیا کرنا چاہیے، ان باتوں سے بہت سے لوگ ناواقف تھے. میں آج سمجھتا ہوں کہ آج ان لوگوں کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا کہ اگر ماں باپ لڑ جائیں تو بچوں کو کیا کرنا چاہیے، اور عورت کو اپنے خاوند کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے اور اس کے لیے کیا حکم ہے. آج جو انہوں نے بتایا وہ سن کر علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. دعوت اسلامی کے مبلغ یافور بھائی جو ہے ان کا بیان سننے کو ملا ہے اور روح کو تسکین ملی ہے اور ہمیں بہت سی انہوں نے انفارمیشن دی ہے اسلام کے بارے میں جو کہ ہمیں معلوم نہیں تھی. اور اس کے علاوہ اس اجتماع میں بہت سے لوگوں نے شرکت کی اور بہت سے لوگوں کی ہماری سب کی اصلاح ہوئی ہے. اس میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں رکن شورا حاجی فضیل رضا اطاری نے معتکفین، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے اور دیگر عاشقان رسول کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تاریخ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا